انہی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عثمان لأول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، بے شک عثمان پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ زبیر بن عوام بن خویلد رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق بنو اسد سے تھا، وہ بھی تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بنت امیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ انہیں بعد میں ام المومنین ہونے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ لیلہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ ابو صبرہ یا ان کا نام ابو حاتب یا حاتب بن عمرو اور سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہما، یہ حضرات چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے تاکہ مشرکین مکہ کو ان کی روانگی کا علم نہ ہو سکے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ یہ لوگ حجاز میں شعیبہ بندرگاہ پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ وہاں پہنچے اسی وقت تاجروں کی 2 کشتیاں لنگر انداز ہوئیں۔ ان تاجروں نے مسلمان مہاجرین کو دونوں کشتیوں میں سوار کر کے حبشہ کی بندرگاہ مسوع یعنی جو موجودہ اریٹیریا ہے وہاں پر پہنچا دیا، اور جو کرایہ وصول کیا گیا تھا اس وقت وہ ایک آدمی کے اوپر آدھا دینار کرایہ وصول کیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے تعاقب بھی کیا جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان نکل گئے ہیں تو وہ فوراً ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ وہ ان کے نشانات قدم دیکھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے، جہاں سے مسلمان کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ روانہ ہوئے۔ مسلمان ان کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ایک مسلمان بھی قریش کے ہاتھ نہ آیا۔ اس طرح کفار قریش ناکام و نامراد لوٹ آئے۔ مہاجرین حبشہ میں پرسکون زندگی بسر کرنے لگے، انہیں اپنے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ وہ آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے، انہیں کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں پہنچی تھی، یہاں تک کہ انہیں وہاں کوئی ایسی معمولی سی بات بھی نہیں سنائی تھی جو انہیں ناگوار گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان سے وعدہ کر رکھا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور فراوانی پائے گا۔ مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کر جانے کے کچھ عرصہ بعد رمضان کے مہینے میں مکہ میں مشرکین کے سجدہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سورہ نجم تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جو بھی وہاں جن، انسان، مسلمان اور مشرک موجود تھے، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے شخص امیہ بن خلف کے۔ اس نے مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لی، اسے اپنی پیشانی کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد وہ غزوہ بدر کے موقع پر کفر کی حالت میں مارا گیا۔ کفار و مشرکین کے سجدہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ نجم کی تلاوت سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ سورت کے جلال و جمال، مفہوم و معنی اور فصاحت و بلاغت نے انہیں ایک دم حیران کر دیا۔ انہوں نے ایسا کلام کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل، جو پرانی قومیں تھیں، ان کے ہلاکت و بربادی کا تذکرہ سن کر ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات تو دل دہلا دیتی اور رونگٹے کھڑے کر دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت فرمائیں اور آخری آیت پر پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، تو کفار و مشرکین کلام ربانی کی زبردست تاثیر، رعنائی اور زیبائی کے آگے اس قدر عاجز، بے خود اور بے بس ہو گئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مشرکین مکہ کے سجدہ کرنے کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ ان آیات پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، تم مجھے لات و عزی کی خبر دو اور تیسری ایک اور دیوی منات کی، تو شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بلند مورتیاں ہیں اور بلا شبہ ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر مشرکین بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پہلے ہمارے معبودوں کا خیر کے ساتھ کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت مکمل کی اور سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ بیان کیا گیا، ابھی جو میں نے بیان کیا، اس کے متعلق ائمہ محدثین نے اس واقعے کو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس قصے کی تمام روایات کو ضعیف اور باطل قرار دیا ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے، تو اس روایت کو، اس قصے کی تمام روایات کو محدثین نے ضعیف اور باطل قرار دیا ہے۔ وہ پوری فہرست ہے، تقریباً 10 طریقے سے اس کو مطلب باطل قرار دیا گیا ہے۔ ممکن ہے آپ کو بھی کہیں ملے، یہ ظاہر سی بات ہے، نقل ہو گیا ہے تو اب ملتا ہی ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی روایتیں ہیں، یہ روایتیں محدثین کا جو معیار ہے، ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے جس پر احادیث کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، تو اس معیار پر اترتی نہیں۔ اب جو ہجرت کر کے مہاجرین حبشہ گئے تھے، وہاں یہ افواہ سنائی دی
کہ مشرکین نے اسلام قبول کر لیا، یعنی مشرکین نے جو سجدہ کیا تھا نا، اس کی وجہ سے جگہ جگہ یہ افواہ پھیل گئی۔ مہاجرین حبشہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے اگر اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمیں بھی اپنے قبیلوں میں لوٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ مہاجرین وہیں مقیم رہے اور باقی واپس آ گئے۔ ان کی واپسی اسی سال شوال کے مہینے میں ہوئی، جب وہ اس قدر قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن کی مسافت سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے۔ کفار و مشرکین نے نہ صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ وہ تو مسلمانوں پر پہلے سے بھی بڑھ کر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جتنی بھی گھناؤنی سازشیں ہو سکتی ہیں سب کر رہے ہیں۔ اس لیے مہاجرین حبشہ میں سے جو بھی مکہ میں داخل ہوا اس نے قریش کے کسی شخص کی پناہ لی یا وہ چھپ کر داخل ہوا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن عاص بن امیہ کی پناہ لے کر داخل ہوئے۔ اس کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ اے قریش کی جماعت، سعید بن عاص نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی ہے، لہذا تم ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں امن سے رہنے لگے۔ وہ صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے۔ ابو حذیفہ امیہ کی پناہ میں تھے، مصعب بن عمیر، نضر بن حارث یا اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کی پناہ میں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمعہ بن اسود کی پناہ میں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود بن عبد یغوث کی پناہ میں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ مخزومی کی پناہ میں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاص بن وائل سہمی کی پناہ میں داخل ہوئے۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اپنے ماموں ابو طالب کی پناہ میں مکہ آئے۔ ابن اسحاق اپنے والد اسحاق بن یسار سے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں ابو طالب کی پناہ لی تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، تم نے ہم سے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور محفوظ رکھا، اب تمہیں ہمارے آدمی ابو سلمہ سے کیا سروکار؟ تم اسے پناہ دے کر ہم سے بچا رہے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر ابو طالب نے کہا، بلا شبہ اس نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، وہ میرا بھانجا ہے، اگر میں اپنے بھانجے کی حفاظت نہ کروں تو میں اپنے بھتیجے کی بھی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ اس موقع پر ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا اور ابو طالب کی حمایت کرتے ہوئے بولا، اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم، تم نے اس بوڑھے شخص یعنی ابو طالب کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ اپنی قوم کے لوگوں کو جو پناہ دیتے ہیں تم اس سلسلے میں مسلسل دخل اندازی کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم اس کے ہر کام میں اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ابو لہب کی یہ بات سن کر بنو مخزوم کے لوگ کہنے لگے، اے ابو عتبہ، جو کام تمہیں پسند نہیں ہم بھی اس کام سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا حامی و مددگار تھا۔ وہ لوگ اپنی اس مخالفت اور دشمنی پر قائم رہے۔ ابو طالب نے جو اپنی حمایت میں ابو لہب کی باتیں سنی تو ان کے دل میں ابو لہب کے بارے میں یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ان کا ساتھ دے۔ انہوں نے ابو لہب کو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ترغیب دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ اشعار بھی کہے، لیکن ابو لہب اس پر آمادہ نہ ہوا۔
جب مسلمان کافروں کے اسلام قبول کرنے کے افواہ پھیلنے کی وجہ سے حبشہ سے واپس مکہ آئے تو کفار و مشرکین نے ان پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر بچ نکلنے میں اور حبشہ میں امن و سکون سے رہنے پر پہلے ہی سے غصے سے بھرے بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی اذا رسانیوں میں اتنا اضافہ کر دیا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک بار پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری بار حبشہ ہجرت کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی ہجرت کے بعد نجاشی کی طرف ہماری یہ دوسری ہجرت ہے اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتم مہاجرون الی اللہ وَإِلَيَّ لَكُمْ هَاتَانِ الْهِجْرَتَانِ جَمِيعًا۔ تم اللہ کی طرف اور میری طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہارے لیے ان دونوں ہجرتوں کا اجر ہے۔ اس پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں یہی بات کافی ہے۔ دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر قریش کی طرف سے مسلمان مہاجرین کو مکہ سے نکلنے میں پہلے سے کہیں زیادہ مشقت اٹھانی پڑی۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی۔ مشرکین کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ مسلمان مکہ سے نکل کر کسی اور جگہ امن و سکون سے رہیں، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کے تمام تر حربوں کے باوجود مسلمان نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کفار و مشرکین ہاتھ ملتے رہ گئے۔ یہ ہجرت بھی بعثت کے 5ویں سال ہی میں ہوئی۔ اس دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی کو ایک خط ارسال فرمایا۔ اس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مہاجرین کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا کہ وہ حبشہ پہنچ کر اسے نجاشی کے حوالے کر دیں۔ اس خط میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاصحم ملک الحبشہ، پوری بات لکھی گئی اس میں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی اصحم یعنی اصحمہ شاہ حبشہ کی طرف تم پر سلامتی ہو۔ بلا شبہ میں تمہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں جو قادر مطلق بادشاہ، نہایت پاک، امن دینے والا اور نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاکیزہ اور پاک دامن مریم کی طرف ڈالا اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی طرف سے روح پھونک کر انہیں پیدا فرمایا، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی۔ بلا شبہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہیں اسی کی اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی دعوت دیتا ہوں۔
میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میری پیروی کرو، مجھ پر اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے اپنے چچا زاد جعفر اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تمہاری طرف روانہ کی ہے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اپنے ہاں ٹھہرانا اور تکبر چھوڑ دو۔ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تمہیں تبلیغ اور نصیحت کر دی، میری نصیحت قبول کرو۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اس مرتبہ 82 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے بعض مہاجرین کی تعداد، ان کی اولاد، بعض مہاجرین اور ان کی اولاد بھی ساتھ تھی ان کے، جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بھی اگر ہجرت کرنے والوں میں شمار کیا جائے تو اس طرح مردوں کی تعداد 83 بنتی ہے۔ پوری فہرست بھی شمار کی گئی ہے کہ کون کون لوگ اس ہجرت میں شامل تھے۔ اس ہجرت میں ایک بڑا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے دوسری ہجرت حبشہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا۔ اب اس سلسلے میں کچھ اختلاف ملتا ہے کہ وہ بھی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ کچھ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، سیرت نگار جو ہیں، ان میں سے ایک محمد بن عمر واقدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں تھے۔ خیر، اس طریقے سے ایک بڑی جماعت 83 مردوں کی اور 19 عورتوں کی یہ ہجرہ کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ دوسری ہجرت بھی ہو گئی اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا دھیرے دھیرے کر کے۔ تو جو کفار تھے، کفار کی زیادتیاں اور زیادہ ہوتی چلی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جو رہنے والی شخصیت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنے ماموں زاد حارث بن خالد کے ساتھ ہجرت کے لیے مکہ سے نکل پڑے۔ جب بالکل غماد، یعنی موجودہ نام اس کا البرک ہے، مکہ سے یمن کی طرف تقریباً 600 میل دور ساحل پر ہے، تو وہاں پر ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی جو بنو قارہ کا سردار تھا۔ ابن دغنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب چاہتا ہوں کہ سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ بات سن کر ابن دغنہ بولا، اے ابو بکر، بلا شبہ آپ جیسا انسان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر خود نکل سکتا ہے، نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آپ تو فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آئیے واپس چلیے اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن دغنہ سے کہا کہ میرے ساتھ مکہ سے نکلنے والا میرے خاندان کا ایک اور شخص بھی ہے۔ آپ کی مراد آپ کے ماموں زاد سیدنا حارث بن خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن دغنہ کہنے لگا انہیں رہنے دیں یا اپنی راہ لیں، آپ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس چلیں۔ حارث بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ بخوشی واپس چلے جائیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی راہ لوں گا۔ حارث بن خالد رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ کی ترغیب پر اس کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ ابن دغنہ شام کے وقت قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا بے شک ابو بکر جیسا شخص خود نکل سکتا ہے، نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکال رہے ہو جو فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے، حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے ابن ابی قحافہ کو پناہ دے دی ہے، اب تم میں سے ہر شخص ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ قریش کے سرداروں نے ابن دغنہ کی پناہ کا انکار تو نہ کیا، البتہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کیا کریں، وہیں نماز ادا کریں اور جو چاہیں پڑھیں، ان چیزوں سے وہ ہمیں تکلیف دیں نہ ان کا اظہار و اعلان کریں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہماری عورتوں اور بیٹوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کی ان باتوں سے آگاہ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ قریش کی مذکورہ شرائط پر عمل پیرا رہے۔ وہ اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرتے، اپنی نماز ظاہر نہ کرتے، گھر کے اندر ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ پھر اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات آئی جس کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر کے آگے ایک مسجد بنا لی۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا ہجوم ہونے لگا۔ وہ سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے اور تعجب کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نرم دل اور انتہائی گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو بے قابو ہو جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ مشرکین قریش کے سرداروں پر اس صورتحال سے گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو بکر کے لیے تمہاری پناہ اس شرط پر منظور کی تھی کہ وہ اپنے گھر میں محدود رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن وہ اس سے تجاوز کر گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کے آگے مسجد بنا لی ہے، یہاں وہ اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تم انہیں روکو۔ اگر وہ یہ پسند کریں کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں محدود رہ کر کریں گے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اگر وہ یہ شرط تسلیم نہ کریں اور اعلانیہ عبادت پر اصرار کریں تو انہیں کہہ دو کہ وہ تمہاری امان واپس کر دیں، ہمیں پسند نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ عہد شکنی کریں۔ ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر کا اعلانیہ عبادت کرنا کسی صورت قبول نہیں۔ قریش کے سرداروں کی یہ باتیں سن کر ابن دغنہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جس شرط پر میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، یا تو آپ اس شرط پر قائم رہیں یا میری پناہ واپس کر دیں۔ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میرے ساتھ ایک ایسے شخص کے معاملے میں عہد شکنی کی گئی ہے جسے میں نے پناہ دی تھی۔ ابن دغنہ کی بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت ایمانی سے کہا فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
بلا شبہ میں تجھے تیری پناہ واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہوں۔ ابن دغنہ کی پناہ ترک کرنے کے بعد ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ قریش کے بیوقوفوں میں سے ایک احمق نے ان کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اسی لمحے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، یہ بیوقوف جو کچھ کر رہا ہے کیا تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنے لیے یہ مصیبت خود ہی مول لی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگے، اے ربی ما احلمک، اے ربی ما احلمک، اے ربی ما احلمک، میرے پروردگار تو کس قدر بردبار ہے، میرے پروردگار تو کس قدر بردبار ہے، میرے پروردگار تو کس قدر بردبار ہے۔ کفار قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اپنی جان اور دین بچا کر حبشہ ہجرت کر گئے ہیں، وہاں امن و سکون سے رہ رہے ہیں اور انہیں بہترین ٹھکانہ میسر آ گیا ہے، تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہیں یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ مسلمانوں کو کوئی جائے پناہ میسر آ جائے اور وہ وہاں امن و امان سے رہیں۔ انہیں مسلمانوں کے مضبوط و مستحکم ہونے اور ان کی دعوت کے ہر طرف پھیل جانے کا بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بڑے مضطرب ہو کر پیچ و تاب کھانے لگے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے دو مضبوط افراد کو سفیر بنا کر اور بہترین تحائف دے کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجیں، تاکہ یہ وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کریں کہ نجاشی مسلمانوں کو حبشہ سے نکال کر واپس مکہ بھیج دے۔ مکہ سے جو بہترین چیز نجاشی کے پاس جاتی تھی وہ چمڑا تھا، لہذا کفار قریش نے نجاشی کے لیے بڑی مقدار میں چمڑا جمع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے بڑے پادریوں کے لیے بھی تحفے تیار کیے۔ اس مہم کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ مخزومی اور عمرو بن عاص بن وائل سہمی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے تمام تحفے ان کے حوالے کیے اور کہا، نجاشی سے مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کرنے سے پہلے ہر بڑے پادری کو تحفہ پیش کرنا، اس کے بعد نجاشی کی خدمت میں تحائف پیش کرنا، پھر اس سے درخواست کرنا کہ وہ مسلمانوں سے کوئی بات چیت کیے بغیر انہیں تمہارے حوالے کر دے۔ کفار و مشرکین کے اس طریقہ کار کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تمام پادریوں کی پرزور حمایت حاصل ہو جائے اور انہیں اپنا ہم خیال بنایا جائے، پھر ان کے ذریعے سے بادشاہ کو قائل کیا جائے۔ اس طرح کا جو رویہ تھا کفار مکہ کا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی بلکہ دینی عداوت تھی، کیونکہ اگر ذاتی دشمنی ہوتی تو جب مسلمان چلے گئے مکہ سے تب تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا، وہ تو خوش ہو جاتے وہیں پر رہ کر کے، لیکن یہ اسلام کی دشمنی تھی، وہ پیچھا کرتے ہوئے مکہ سے حبشہ تک چلے گئے۔ کفار قریش کے یہ دونوں سفیر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص اپنی مہم پر روانہ ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق شاہ حبشہ نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے اس کے ہر پادری کو تحفہ پیش کیا اور کہا کہ ہم میں کچھ بیوقوف نوجوان تھے، وہ ہمارے یہاں سے نکل کر آپ کے وطن میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور یہ لوگ تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جس سے ہم واقف ہیں نہ تم۔ ہمیں ان کی قوم کے سرداروں نے ان کے بارے میں بات چیت کے لیے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ ہم
ان کی بازیابی کے بعد انہیں ان کی قوم کے سرداروں کے حوالے کر دیں۔ پس جب ہم بادشاہ سے ان کے بارے میں بات چیت کریں تو تم بادشاہ کو مشورہ دینا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان سے کوئی گفتگو نہ کرے۔ بے شک ان کی قوم ان پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کے عیب اچھی طرح جانتی ہے۔ ان کی بات سن کر تمام پادریوں نے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے ہم تمہاری تائید کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے۔ قریش کے دونوں سفیر پادریوں سے معاملہ طے کر کے نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسے قیمتی تحائف پیش کیے۔ نجاشی نے یہ تحائف قبول کر لیے۔ اس کے بعد انہوں نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ بیوقوف نوجوان ہیں، وہ فرار ہو کر آپ کے ملک میں آ پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا۔ وہ ایسا نرالا دین لے کر آئے ہیں جسے ہم پہچانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کے باپ، چچا اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں بات چیت کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان نوجوانوں کو پکڑ کر ان کے پاس واپس بھیج دیں۔ وہ ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے عیبوں کو خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے اسی وجہ سے انہیں سرزنش بھی کی ہے۔ قریش کے سفیروں کو یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی کہ نجاشی مسلمانوں کا موقف بھی سنے۔ وہ چاہتے تھے کہ نجاشی مسلمانوں سے پوچھ گچھ کیے بغیر ان کا موقف معلوم کرنے سے پہلے ہی انہیں ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ انہیں شدید خطرہ تھا کہ اگر نجاشی نے مسلمانوں سے بات چیت کی اور ان کا موقف معلوم کر لیا تو شاید وہ ان سے متاثر ہو جائے اور انہیں ہمارے حوالے نہ کرے اور یوں ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ پادریوں نے بھی اسی بات کی تائید کی اور کہا کہ اے بادشاہ، انہوں نے سچ کہا ہے۔ ان کی قوم ان مسلمانوں پر خوب نظر رکھے ہوئے اور ان کے عیبوں کو اچھی طرح جانتی ہے۔ ان لوگوں کو ان دونوں سفیروں کے سپرد کر دیجیے تاکہ وہ انہیں اپنے وطن اور قوم کی طرف واپس لے جائیں۔ پادریوں کی یہ بات سن کر نجاشی غضبناک ہو گیا۔ اس نے صاف کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی فریب نہیں دیا جا سکتا جنہوں نے میری ہمسائیگی اختیار کی ہے، جو میرے ملک میں آئے، جنہوں نے مجھے دوسروں پر ترجیح دی، میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں سفیروں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسا کہ ان سفیروں نے بتایا ہے تب میں انہیں ان کے سپرد کر دوں گا اور ان کی قوم کی طرف واپس بھیج دوں گا، لیکن اگر وہ ایسے ثابت نہ ہوئے تو میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا اور جب تک وہ میری ہمسائیگی میں رہیں گے میں ان سے حسن سلوک کرتا رہوں۔ نجاشی نے اپنا قاصد روانہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا بھیجا۔ جب قاصد ان کے پاس پہنچا اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، تم نجاشی کے پاس جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم وہی بات کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ عزم کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ نجاشی نے عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو بلا رکھا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم کے دین سے علیحدہ ہو گئے ہو؟ پھر نہ تم میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ دوسری امتوں میں سے کسی کے دین میں۔ نجاشی کے سوال پر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ترجمانی کا اہم فریضہ بڑی جرت اور قابلیت سے انجام دیا۔ انہوں نے نجاشی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑی جامع اور نپی تلی تقریر کی۔ انہوں نے اس تقریر میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی نہایت خوبصورت تصویر کھینچ دی۔ انہوں نے فرمایا، ایھا الملک، پوری تقریر ہے وہ عربی میں،
کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم ان کے عالی نسب، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے خوب واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اللہ کو تن تنہا ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی بات کرنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں سے پرہیز اور خونریزی سے گریز کا حکم دیا۔ بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے ہمیں نماز، روزے اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس موقع پر جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے امور گنوائے، پھر نجاشی سے کہا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، اور جو وہ لائے تھے ہم نے اس میں ان کی پیروی کی۔ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جس چیز کو اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہم نے اسے حرام جانا، اور جسے ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال مانا۔ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں سخت سزائیں دیں، ہمیں ہمارے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا کیا تاکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت سے ہٹائیں اور دوبارہ بتوں کی پرستش پر لگا دیں، اور ہم ناپاک چیزوں میں سے جنہیں حلال سمجھتے تھے انہیں دوبارہ حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم پر ظلم کیا، ہمیں مشقت میں ڈالا اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے، تو اے بادشاہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہم نے اوروں پر آپ کو ترجیح دی، آپ کی امان میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید رکھی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سچی تقریر سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، وہ پیغمبر اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ ان آیات کی تلاوت سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم بھی رو پڑے۔ وہ اس قدر روئے کہ ان کے مصاحف آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، ان ھذا واللہ والذی جاء به موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدۃ۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ یہ کلام اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، مجھ سے کوئی چال نہیں چلی جا سکتی۔ دونوں سفیر مایوسی کے عالم میں نجاشی کے دربار سے نکل گئے۔ نجاشی کے دربار سے نکلنے کے بعد عمرو بن عاص کہنے لگے، اللہ کی قسم میں کل ضرور نجاشی کے پاس جاؤں گا اور اس کے روبرو ان مسلمانوں کا ایک ایسا عیب نکالوں گا کہ جس سے میں ان کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ عمرو بن عاص کی نسبت زیادہ محتاط تھے۔ انہوں نے عمرو بن عاص سے کہا، ایسا نہ کرو، ہرچند ان لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے لیکن ہیں تو یہ ہمارے ہی رشتہ دار۔ عمرو بن عاص نے ان کی نہ مانی، اپنی بات پر اڑے رہے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نجاشی کو اس بات سے ضرور آگاہ کروں گا
کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے۔ اگلے دن عمرو بن عاص دوبارہ نجاشی کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ آپ انہیں قاصد بھیج کر بلوائیے اور ان سے وہ بات پوچھیے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو مسلمانوں کو بلا بھیجا، وہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات دریافت کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں پر اس سے پہلے ایسا کڑا مرحلہ نہیں آیا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، نجاشی تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، ہم ان کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ عزم کر کے مہاجرین نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس بار بھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہی مسلمانوں کی ترجمانی کی اور انہوں نے جواب دیا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی طرف سے روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القا کیا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا، ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود، تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے اس تنکے کے بقدر بھی زیادہ نہیں تھے۔ نجاشی کی یہ بات سن کر اس کے بڑے بڑے پادریوں نے شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا اور کی آواز نکالی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، چاہے تم ہی کہتے رہو مگر اصل سچائی وہی ہے جو مسلمانوں کے ترجمان نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو پروانہ امن دیتے ہوئے کہا، جاؤ تم میرے ملک میں بحفاظت امن و امان سے ہو، جو تمہیں برا کہے گا اس پر تاوان عائد کیا جائے گا، جو تمہیں برا بھلا کہے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں برا کہے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ نجاشی نے نہایت تاکید سے یہ بات 3 بار دہرائی۔ اس نے کہا، مجھے گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی شخص کو تکلیف دوں چاہے اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ ملے۔ پھر اپنے پادریوں سے کہا کہ ان دونوں قریش کے سفیروں کو ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میری بادشاہت لوٹائی تھی اس وقت مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کے بارے میں رشوت لوں، نہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات مانی تھی کہ میں اس کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ قریش کے دونوں سفیر اپنے تحائف لے کر ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اگلی کلاس پھر انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے میں 8:30 سے 9:30 بجے تک ہوگی۔ آپ لوگ وقت پر تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔